تاریخ صرف ماضی کی کہانی نہیں ہوتی، یہ طاقت، ایمان اور قربانی کی وہ داستان ہوتی ہے جو قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان مسلم فاتحین کی جنہوں نے صرف جنگیں نہیں جیتے بلکہ دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ہاتھ میں تلوار تھی اور دل میں عدل۔ 12ویں صدی صلیبی جنگوں کا دور، جب بیت المقدس ظلم اور خونریزی کی علامت بن چکا تھا، ایسے وقت میں ایک نام ابھرا، صلاح الدین ایوبی۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایک عادل حکمران تھا۔ 1113 میں جب اس نے بیت المقدس فتح کیا تو اس نے بدلہ نہیں لیا بلکہ رحم کو فتح بنایا۔ قیدی آزاد ہوئے، عورتوں اور بچوں کو امان ملی، اور دنیا نے دیکھا کہ اصل طاقت کیا ہوتی ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، صرف 17 سال کی عمر اور تاریخ کا بوجھ کندھوں پر، محمد بن قاسم، نہ بڑی فوج، نہ بے شمار وسائل، مگر ایمان مضبوط تھا۔ سند کی سرزمین پر اس نوجوان سپہ سالار نے عدل اور انصاف کی بنیاد رکھی اور برصغیر کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اب بات اس شہر کی جسے صدیوں تک ناقابل فتح سمجھا گیا، قسطنطنیہ۔ دنیا کے بڑے بڑے حکمران ناکام ہوئے مگر ایک نوجوان سلطان ٹوٹا رہا، سلطان محمد فاتح۔ 1403 میں دیواریں ٹوٹ گئیں، توپوں نے تاریخ بدل دی اور نبی کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ یہ صرف فتح نہیں تھی، یہ ایمان کی جیت تھی۔ سن 711، ایک ساحل، ایک پہاڑ اور ایک فیصلہ۔ طارق بن زیاد اندلس پہنچ کر اس نے کشتیاں جلا دیں اور کہا، واپسی کا راستہ ختم، یا فتح یا شہادت۔ یہی جذبہ اندلس میں علم، تہذیب اور ترقی کی بنیاد بنا۔ طاقت صرف تلوار سے نہیں ہوتی، طاقت انصاف سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ایسے حکمران جن سے بادشاہ کانپتے تھے مگر جو خود سادہ لباس پہنتے تھے۔ ان کے دور میں عدل ایسا تھا کہ کمزور بھی خود کو محفوظ سمجھتا تھا۔ یہ فاتحین صرف زمین کے نہیں، کردار کے فاتح تھے۔ آج سوال یہ نہیں کہ سب سے طاقتور کون تھا، سوال یہ ہے، کیا ہم آج ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟